السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدمی اختیار کی، استقامت کہی، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے کہتے ہیں تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں اور نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں مبارک ہو اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست اور مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر آگے جنت کا تذکرہ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کا مطالبہ کرو گے تمہیں مل جائے گی۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ غفور و رحیم اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اس پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، پختگی اختیار کرتے ہیں، استقامت، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ دنیا، اسلام کی دنیا، ہمارے دین کی دنیا، اس میں بہاریں ہی ایسے لوگوں کی وجہ سے ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے تو پھر اس پر ڈٹ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے نفوس قدسیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کا دامن معمور فرمائے اور ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا کیف عطا فرمائے۔ پچھلا جمعہ امام المسلمین حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا تذکرہ تھا، اس کا کچھ حصہ
باقی ہے، اس میں سمجھنے کی یہی بات ہے کہ جو کہہ دیتا ہے ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تائید و نصرت میں فرشتے نازل فرماتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد بھی سنیے، فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی رستہ طے کرتا ہے، کوئی مسافت طے کرتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت جانے تک رستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور اللہ کے فرشتے علم کے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اس سے خوش ہو کر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ، اور جو علم کا طالب ہے، یستغفر لہ من فی السماء والارض، آسمان و زمین کی جتنی مخلوق ہے سب اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اس کے گناہوں کی معافیاں مانگتی ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، فرشتے نہیں ہوتے، لیکن جو علم کا طالب ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کے فرشتے، اللہ کی نوری مخلوق زمین کی ہو یا آسمان کی، سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرمایا حتی الحیتان فی الماء، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، عالم کی عابد پر فضیلت، علم والے کی عبادت گزار پر فضیلت ایسی ہے کفضل القمر علی سائر الکواکب، جیسے چاند کی فضیلت باقی سیاروں پر ہوتی ہے۔ چاند چمکتا ہے، چاند کی چمک میں باقیوں کی چمک ماند ہے، اس طرح جو عالم با عمل ہے اس عابد سے 1000 درجے افضل ہے جس کے پاس علم نہیں ہے۔ کیوں؟ جسے پتہ ہی نہیں رستہ کدھر جاتا ہے، ہو سکتا ہے غلطی سے کوئی اسے غلط رستے پہ ڈال دے، لیکن عالم اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، اللہ نے جو اسے علم کی دولت دی ہے وہ پھر اسے پکڑ کے سیدھے رستے پہ لے آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث ہوتا ہے، بیگانہ تو وارث بن نہیں سکتا، خونی رشتے والا ہی وارث بنتا ہے۔ گویا فرمایا جا رہا ہے کہ علماء انبیاء کے ساتھ گویا خونی رشتہ رکھ رہے ہیں، اور یہ انبیاء کے نبیوں کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، نبی روپے پیسے کا وارث نہیں بناتے، انما ورثوا العلم، یہ علم کا وارث بناتے ہیں، نبی علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو جس کو بھی کائنات کے کسی بھی گوشہ میں قرآن اور حدیث کا علم آتا ہے وہ اسے خود بخود نہیں آیا، اسے وارث نے دیا ہے علم، وہ جو مالک ہے اس نے علم دیا ہے۔ انما ورثوا العلم، یہ علم کی وراثت بناتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ اللہ اہل ایمان کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ علم ایسی چیز ہے
خلوص نیت سے، پیار سے، محبت سے جو علم حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دامن کو بھر دیتا ہے، رب اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ سنیے میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں علم حاصل کرتے کرتے ہی قطب بن گیا۔ اللہ نے مجھے جو مرتبہ دیا یہ علم کی بنا پر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ کا یہ ارشاد گرامی ہے، علم و باج فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو۔ جس کے پاس پتہ ہی نہیں رستہ کدھر جا رہا ہے، وہ چلنا شروع کرے گا کسی کھائی میں گرے گا۔ پہلے پتہ تو لے لو، آنکھیں تو سلامت کر لو۔ علم آنکھیں عطا کرتا ہے، عمل پھر چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو توفیق عطا فرمائے کہ اس نعمت سے بھی وہ مالا مال ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہر وقت کھلا ہے، اور جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے آپ اسے علم کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ بیان کرتے ہیں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دو آدمیوں کا ذکر ہوا، احدہما عابد والآخر عالم، ایک عابد ہے عبادت اور دوسرا عالم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی عابد پر، اس عابد پر جو عالم نہیں ہے، ایسے ہی فضیلت ہے جیسے میں محمد کی تم میں سے ادنا آدمی پر فضیلت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، اللہ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کی مخلوق، حتی النملۃ فی جوہرہا، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں، وحتی الحوت فی البحر، حتیٰ کہ مچھلی سمندر میں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا اس کے لیے بھلائی کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ بھلائی دیتا ہے، باقی بھلائی کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ عنایت فرماتا ہے، باقی اس کے لیے لطف و کرم کی دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ جن بزرگوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کو اللہ نے علم کی دولت سے وافر حصہ عطا فرمایا۔ یہ علم پڑھتے تھے، پڑھتے پڑھتے یہ کیفیت ہو گئی، کتابیں بول کے کہتی تھیں کہ ہمارے اندر مطلب یہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عنایت، یہ رب کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ علم یوں سمجھیے جیسے دیا بن گیا، اب اس پہ روشنی عمل سے ہوگی۔ وہ عالم جو عمل نہیں کرتا علم پر، وہ علم اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ جب عالم عمل کرتا ہے، یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت، رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف پہلے علم دین حاصل کرتے تھے۔ جب علم کا وہ، ویسے تو علم کی انتہا نہیں ہے، لیکن جو مروجہ علم جہاں وہ اختتام ہوتا، ان کے سر پہ دستار فضیلت باندھ دی جاتی، انہیں دینی درسگاہ سے فارغ کر دیا جاتا، پھر وہ فارغ نہیں بیٹھتے تھے، پھر کسی ایسے اللہ والے کو تلاش کرتے تھے جو ان کے دیے کو منور کر دے، ان کے دیے کو روشن کر دے۔ یہی حضرت علم حاصل کرتے کرتے حضور خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔
وہ چمکتا دمکتا چہرہ، وہ نور برساتا چہرہ، جو بھی ان کے پاس آتا تھا فیض سے مالا مال ہو جاتا تھا۔ یہ بھی آتا ہے کہ جو جگہ جگہ منہ مارتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ملتا، ملتا اسے ہی ہے جو ایک در کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ حضرت خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے جب بڑے توسا شریف وہ جایا کرتے تھے بڑے حضرت کے پاس، تو رستہ میں ایک مرتبہ ایک بزرگ ملے گھوڑے پہ سوار،